السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سو تو نہیں رہے؟ سب جاگ رہے ہیں نا؟ اچھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ، اللہم صلی علی محمد کل ما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کل ما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ پیارے بھائیوں، پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو زندگی بہت قیمتی سرمایہ عطا فرمایا ہے، اور زندگی بڑی عجیب چیز ہے کہ بڑی سرعت اور تیزی کے ساتھ ہمارے ہاتھ سے نکلتی جائے۔ روزانہ سورج نکلتا ہے نا تو ایک فرشتہ سورج کے پاس سے اعلان کرتا ہے۔ کون اعلان کرتا ہے؟ ایک فرشتہ۔ وہ اعلان یہ کرتا ہے کہ دنیا کے انسانوں، آج جو بھی عمل کرنا ہے کر لو، آج کا دن تمہاری زندگی میں لوٹ کر کبھی واپس نہیں آئے گا۔ آج کا جو دن گزر گیا وہ گزر گیا۔ جسے 2020 ابھی کیا چل رہا ہے؟ 21۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی بہت قیمتی سرمایہ مجھے اور آپ کو عطا فرمایا۔ یہ زندگی کس لیے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی؟ یہ زندگی کیوں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے پہلی بات یہ کہ ہمیں دنیا میں بیکار نہیں بنا، اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی آخرت کی زندگی کی تیاری کے لیے دی۔ ہم کو مرنا ہے نہیں مرنا؟ ارے بولو، مرنا ہے۔ ہم کو مر کے اس دنیا سے جانا ہے، اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ دیکھو، انسان دنیا میں مر جاتا ہے تو اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے دنیا کے اعتبار سے، لیکن آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اس کی شروع ہو جاتی ہے۔ اور جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے، پیارے بچوں، پیارے بھائیوں، وہ زندگی کی پوری بنیاد اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی پر رکھی۔ دنیا کی زندگی جو بندہ جیسے گزارے گا، اگر اللہ کو راضی کر کے زندگی کو گزارا تو آخرت میں جنت اس کا مقدر ہو جائے گی، اور اگر اللہ کو ناراض کر کے زندگی کو گزارا تو آخرت میں جہنم اس کا مقدر ہو جائے گی۔ اللہ نے مرنے کے بعد 2 ٹھکانے بنائے۔ ایک تو جنت بنائی ہے۔ جنت کس کے لیے بنائی؟ نیک لوگوں کے لیے، اچھے بندوں کے لیے، ہے نا، جو اللہ کو راضی کرتے ہیں، جو اللہ کو خوش کرتے ہیں، جو نیک اعمال پر چلتے ہیں، جو اپنے ایمان اور اعمال کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کی دعائیں لیتے ہیں، اور اچھے انسان بن کر دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت تیار کی۔ اور اس کے برخلاف ایک اور ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بنایا جس کو جہنم کہتے ہیں، دوزخ، جہنم۔ یہ کس کے لیے؟ کہ جو اپنے دنیا کی زندگی میں اللہ کے نافرمان بن جائیں، اللہ کے باغی بن جائیں، اپنے دنیا کی زندگی میں کہیں کہ بھائی ہم جیسے چاہیں گے زندگی گزاریں گے، اور نہ نماز زندگی میں، نہ روزہ زندگی میں، نہ قرآن کی تلاوت زندگی میں، نہ ماں باپ کے ساتھ اس میں سلوک، نہ اخلاق، اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانیوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جہنم بنایا۔ تو یہ آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی بنیاد اللہ نے دنیا کی زندگی پر رکھی، جس کو کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ ہم جو کچھ کریں گے نا، یہ ہمارے ساتھ اس کا رزلٹ ہم کو آخرت کے میدان میں دیکھنے کو ملے گا۔ اچھی زندگی گزاریں گے تو کامیابی مقدر ہو جائے گی، نافرمانی والی زندگی گزاریں گے تو ہلاکت اور بربادی مقدر ہو جائے۔ اللہ نے چھوٹی سی زندگی ہم سب کو عطا فرمائی، ہمیں اپنی زندگی کی خوب قدر کرنی ہے، ہمیں اپنے وقت کی خوب قدر کرنی ہے، کیونکہ وقت ایک بار چلا جائے گا، کبھی لوٹ کر واپس نہیں آئے گا۔ دنیا میں جو لوگ بڑے بنے ہیں، جن سے اللہ پاک نے دنیا میں بڑے دین کے کام لیے ہیں، اور عالم میں اللہ تعالیٰ نے جن کا نام روشن کیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کی قدر کی ہے، جنہوں نے اپنے وقت کی قدر کی ہے۔ جو وقت کی قدر کرتا ہے وقت بھی اس کی قدر کرتا ہے، اور جو وقت کی قدر نہیں کرتا تو وقت بھی اس کی قدر نہیں کرتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو زندگی دی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہم سے بڑے دین کے کام لیں اور آخرت میں بڑی کامیابی ہم سب کا مقدر ہو جائے، تو اس کے لیے پہلی بنیاد یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کی حفاظت کریں۔
ہم اپنی زندگی کا صحیح استعمال کریں. زندگی کا صحیح استعمال کرنے والے آخرت میں ان کی خوشیوں کی انتہا نہ ہوگی, اور زندگی کو ضائع اور برباد کرنے والے آخرت میں قیامت کے میدان میں خون کے آنسو روئیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے زندگی کو کہاں ضائع کر دیا, ہم نے اپنی قیمتی زندگی کو کہاں برباد کر دیا. آخرت میں ہلاکت اور بربادی ایسے لوگوں کا مقدر ہو جائے. لہٰذا اللہ نے زندگی دی ہے, اللہ تعالیٰ نے جوانی عطا فرمائی ہے, اللہ نے ابھی ایک خوبصورت پڑھائی کا موقع اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. ہم اپنے وقت کی قدر کریں, ہم اپنے وقت کی حفاظت کریں. اس دنیا میں بڑے بڑے لوگ ہیں. تو ایک زمانہ تھا کہ یہ بھی بچے تھے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ڈائریکٹ آسمان سے اتر گئے تھے نا. ارے بولو کہاں سے اترے تھے؟ آسمان سے اترے تھے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں, عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں, سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں, جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں. بڑی بڑی شخصیات دنیا میں. تو کوئی ایک وقت تھا کہ ہماری عمر کے یہ بھی بچے ہوا کرتے تھے. ایک بچپنا انہوں نے بھی دیکھا, ایک جوانی انہوں نے بھی دیکھی, لیکن یہ اتنے عظیم مقام پر کیسے پہنچ گئے اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا اونچا اٹھایا. تو ہمیں یہ بات نظر آئے گی کہ جنہوں نے وقت کی قدر کی, اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بڑے مقام اللہ پاک نے عطا فرمائے, اور بڑے اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنے دین کے کام لے کر دکھائے. میں آپ کو ایک بچے کا واقعہ سناتا ہوں. سنیں گے انشاءاللہ؟ کون کون سنیں گے؟ سارے سنیں گے انشاءاللہ؟ تو پنکھے کی طرف دیکھ کے سنیں گے نا, یا نیچے منڈی ڈال کے سنیں گے؟ آنکھ بند کر کے, جس کو ہم کہتے ہیں بھائی چوتھے آسمان پہ جا کے سنیں گے انشاءاللہ؟ ارے بولو ہاں بولتے ہیں, کچھ بچے ہاں بول رہے ہیں. ایک لطیفہ میں آپ کو سناتا ہوں. 3 لوگ نا سفر میں نکلے. کہاں نکلے؟ سفر میں. اب تینوں بھوکے تھے, کافی دیر سے کھانے کو ملا نہیں تھا. اب اچانک 1 پلیٹ کھانا مل گیا. کتنا ملا؟ 1 پلیٹ, 1 رکابی. تو اب تینوں نے کہا یار ایک آدمی کا ہی بس پیٹ بھر سکتا ہے, تینوں کھائیں تو کسی کا نہ بھرے گا. لہٰذا ایک کام کرتے ہیں, مشورہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی مشورہ کر لو کیا کرنا ہے اس کھانے کا. تو مشورے میں یہ طے ہوا کہ ایک کام کرتے ہیں, ہم نہ تینوں سو جاتے ہیں. جب سو کر اٹھیں گے تو جو آدمی سب سے اچھا خواب دیکھے گا نا کھانا وہی کھائے گا. کہ بھائی ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے. معاملہ طے ہو گیا, تینوں سو گئے. اب جب آنکھ کھولی تو ایک بندے نے کہا کہ آج سب سے بھاری خواب تو میں ہی دیکھا. کیا دیکھا بھیا؟ تو اس نے کہا یار میں پہلے آسمان پہ گھوم رہا تھا. کہاں گھوم رہا تھا؟ پہلے آسمان. دوسرے نے کہا تیرے سے بھاری تو میں دیکھا. بھیا تو کیا دیکھا؟ بولے میں چوتھے پہ گھوم رہا تھا. اب تیسرا آدمی کچھ بول ہی نہیں رہے. دونوں نے کہا بھیا تو بتا تو کیا خواب دیکھا. تیسرے نے کہا یار میں کیا بتاؤں. اپن تینوں جب سو گئے نا تو ایک جن میرے پاس آیا اور میرے کو آ کر اٹھایا اور اٹھا کر کہا کہ دیکھ کھانا کھا ورنہ تیری گردن دبا دوں. بھیا پھر تو کیا کیا؟ ارے بولے مرتا کیا نہ کرتا, اٹھا اور پورا کھانا میں کھا گیا. تو دونوں نے کہا کہ اللہ کے بندے کم سے کم ہم کو آواز تو دیتا. وہ جن جو ہے 1 کی وجہ 3 کو دیکھتا تو بھاگ جاتا. تو اس نے کہا یار میں آواز دیتا بھی تو میری آواز کہاں تک جاتی. ایک پہلے آسمان پہ تھا اور دوسرا چوتھا آسمان پہ. تو آپ بھی چوتھے پہ جا کے سنیں گے نا انشاءاللہ؟ نہیں, یہی رہ کے سنیں گے. اور کدھر دیکھ کے سنیں گے؟ ادھر دیکھیں گے انشاءاللہ کہ پنکھے کی طرف. ٹھیک ہے. تو کیا سنا رہا تھا میں بتاؤں. ایک لڑکے کا واقعہ میں آپ کو سنوں. ایک بہت چھوٹا بچہ تھا اور بہت غریب ماں کا بچہ تھا. ان کے والد کا بھی انتقال ہو چکا تھا. ان کا نام تھا ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ. بڑے آدمی بنے. تو بہت چھوٹے بچے تھے اور بہت غریب تھے. اتنے غریب تھے کہ ان کے گھر میں کھانے کا بھی انتظام نہیں ہو پاتا تھا, بلکہ ایسا ہوتا تھا کہ کئی وقت فاقے گزر جاتے تھے. تو ان کی جو امی تھی نا, انہوں نے کیا کیا کہ سوچا کہ ایک دھوبی ہے, دھوبی کپڑا دھونے والا. تو سوچا کہ دھوبی کے پاس اس کو جا کر رکھ دیتی ہوں کام پر, یہ وہاں کام کرے گا, دھوبی کا ہاتھ بٹائے گا, دھوبی اس کے بدلے میں 2-4 روپیہ دے دیا کرے گا, تو ہماری روٹی کا خرچہ نکل جائے گا. اب وہ جا کے اس کو دھوبی کے پاس رکھ دیا. دھوبی نے کہا ٹھیک ہے جی آپ اس کو روزانہ بھیج دیا کریں, میں 2-4 روپئے اس کو روز دے دیا کروں گا کام کے عوض میں. اب وہ بچہ وہاں جانا شروع ہوا. اب وہ جب بچہ گزرتا تھا نا تو راستے میں ایک جگہ تھی جہاں پر ایک بہت بڑے عالم اور بہت بڑے فقیہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ تھا, یوں کہہ لو. ان کا درس ہوا کرتا تھا اور سینکڑوں لوگ ان کی اپنی مجلس میں جمع ہوتے تھے اور اسے دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے. اب اس بچے کا بھی ادھر سے گزر ہوتا, اس نے دیکھا کہ بھائی یہاں تو کچھ تو چل رہا ہے اور لوگ جمع ہیں اور یہ بزرگ ہیں, ان کی باتیں سنتے ہیں. تو ایک دن بچے کو بھی شوق ہوا, وہ بھی آ کر بیٹھ گیا.
اب بیٹھا تو ایمان کی بات تھی اور دین کی بات تھی، قرآن حدیث کی بات تھی، دل لگ گیا اور ایسا دل اس میں خوشی محسوس کرنے لگا کہ بچے نے سوچا کہ اب میں دھوبی کے پاس نہیں جاؤں گا، روز کدھر آؤں گا؟ روز ادھر ہی مدرسے آؤں گا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کرو۔ اب کئی دن گزر گئے، پیسے نہیں آ رہے، کیا چکر ہے؟ اب ایک دن بچہ گھر سے نکلا تو ماں بھی پیچھے سے تلاش کرنے نکلی کہ بچہ دھوبی کے پاس جاتا ہے کہ نہیں جاتا۔ اب بچہ تو آیا اور ادھر آ کے یہاں مدرسے میں بیٹھ گیا۔ اب ماں تلاش کرتے کرتے پہنچی دھوبی کے پاس، جا کر پوچھا جی میرا بچہ کدھر ہے؟ اس نے کہا جی آپ کا بچہ تو ادھر آتا ہی نہیں ہے، میں پیسے کس بات کے اس کو دوں؟ اب وہ ماں سے نکلی اور تلاش کرتے کرتے دیکھا کہ بچہ تو دین کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، تو بچے کو اٹھایا اور کہا کہ میں نے تجھے دھوبی کے پاس رکھا تھا، تو ادھر کیا کرتا ہے؟ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ادھر ہی تھے۔ بچہ کہنے لگا امی جان میں یہاں پر علم حاصل کروں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ان کی والدہ سے کہا کہ آپ اس کو یہیں چھوڑ دیجیے۔ تو ان کی والدہ کہنے لگی کہ جی آپ تو مالدار آدمی، آپ کے پاس تو بہت مال ہے اور یہ غریب کا بچہ ہے، میں نے دھوبی کے پاس اس لیے رکھا کہ 2-4 روپے روز بھی مل جائیں تو ہماری روٹی کا خرچہ نکل جایا کرے گا، اور آپ تو مالدار آدمی، آپ کو کیا فرق پڑے گا، لہٰذا میں بچے کو لے کر جاتی ہوں، آپ اس میں رکاوٹ نہ ڈالیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بچے کا شوق دیکھا، بچے کی تڑپ دیکھی، یہ بچہ اپنی زندگی میں کچھ پڑھنا چاہتا ہے، یہ بچہ اپنی زندگی میں کچھ اللہ کے دین کا کام کرنا چاہتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی والدہ سے فرمایا، کہا کہ مر یارانا ہا ہوا ذا یتعلم عقل الفالوذی بدہن الفسقی، کہ اے پگلی جا، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ تیرا بیٹا میرے پاس پستے کے تیل میں بنا ہوا فالودہ کھانے کا علم سیکھ رہا ہے۔ تو ان کی ماں نے کہا کہ انت شیخ قد خریفت وذهب عقلک، آپ بوڑھے ہو گئے، دماغ بھی تھوڑا کھسک گیا ہے، اس لیے آپ ادھر ادھر کی بہکی باتیں کرتے ہو، یہاں تو ایک روٹی دن بھر میں کھانے کو نہیں ملتی اور آپ کہتے ہو کہ میرا بیٹا تمہارے پاس پستے کے تیل میں بنا ہوا فالودہ کھانے کا علم سیکھ رہا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر تھی، اللہ والوں کی نظر بڑی کمال کی ہوا کرتی ہے، حضرت دیکھ رہے تھے کہ بچے میں بڑا شوق ہے، بچے میں بڑی طلب ہے، جن میں طلب ہوتی اللہ ان کو بہت اونچا لے کے چلا جاتا ہے، اور جن میں طلب نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ بے طلبوں کو دین بھی نہیں دیتا، اللہ بے طلبوں کو اپنی نعمتیں بھی نہیں دیتا۔ تو طلب تھی بچے کے اندر، اسے میں آپ تمام بچوں سے کہوں گا اپنے اندر شوق پیدا کریں، اپنے اندر طلب پیدا کریں، آپ مدرسہ آ کر، آپ مکتب میں آ کر اس کائنات کی سب سے عظیم نعمت کو حاصل کر رہے ہیں۔ قرآن جیسی پوری کائنات میں کون سی دولت ہو سکتی ہے؟ قرآن جیسی پوری کائنات میں کون سی کتاب ہو سکتی ہے؟ یہ قرآن وہ زبردست کلام ہے جس کو کلام اللہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اللہ نے 4 کتابیں دنیا میں اتاری، کتنی اتاری؟ 4۔ کون کون سی؟ تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک۔ تورات کس پر نازل فرمائی؟ بولو، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور قرآن پاک میرے آپ کے آقا تاجدار مدینہ، کالی کملی والے، سنہری جالی والے، سبز و گنبد کے مکین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے قرآن اتار۔ تو قرآن اور کتابیں جو تھی وہ کتاب اللہ تھی، کلام اللہ نہیں تھی، تو بدل دی گئی۔ لیکن قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے، اور اللہ کے کلام کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ 1450 سال گزر گئے، آج تک اللہ کا کلام تبدیل نہیں ہوا، اور ایسا عجیب کلام اللہ پاک نے اتار۔ آج دیکھو اتنی بڑی کتاب سینے میں محفوظ ہو جاتی۔ اب سارے نیت کریں انشاءاللہ حافظ قرآن بنیں گے۔ کون کون بنے گا؟ سارے نیت کر دو انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے۔ حافظ قرآن بننے کے لیے محنت کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو لگانا اور کھپانا پڑے گا، یہ وہ سعادت ہے جس کا بدل پوری کائنات میں نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن یہ کتاب اللہ بھی ہے، قرآن کلام اللہ بھی ہے۔ آج پوری دنیا میں قرآن کے کتنے حافظ ہیں؟ لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں قرآن کے حافظ ہیں، جن کے سینوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو محفوظ کر کے رکھا ہوگا۔
تو محنت کرنا پڑے گی، شوق کے ساتھ اپنے آپ کو لگانا پڑے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ بچے میں بڑا شوق ہے اور بچہ کچھ پڑھنا چاہتا ہے، تو ان کی بچے سے کہا کہ بچے تمہیں روز کتنے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ کہا جی 2-4 روپیوں کی پڑتی ہے۔ کہا ٹھیک ہے ایک کام کر، میں روزانہ وہ پیسے تجھے دے دیا کروں گا، یہ پیسے تو جا کے امی کو دینا تاکہ روٹی کا خرچہ نکل جائے، اور تم بجائے دھوبی کے یہاں جانے کے روزانہ میرے پاس بیٹھ کر دین کی تعلیم حاصل کرنا۔ اب یہ چھوٹا سا بچہ ہے نا، چھوٹا سا بچہ ہے، اب اس بچے نے اپنے استاذ کے ساتھ پڑھنا شروع کیا اور محنت کرتا رہا، پڑھتا رہا، اپنے آپ کو کھپاتا رہا۔ 17 سال اس چھوٹے بچے نے اپنے استاذ کے ساتھ لگائے، اپنے استاذ کی خدمت میں گزارا اور دین کا علم حاصل کیا۔ اللہ نے اس نوجوان کو کیا پرواز عطا فرمائی، اللہ نے اس چھوٹے بچے کو کیا پرواز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، وقت کا اتنا بڑا انسان بنایا کہ آج پوری دنیا امام ابو یوسف کے نام سے واقف ہے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نام کو جانتی ہے۔ ایک چھوٹا ہی بچہ آج بتاؤ تو صحیح کتنا بڑا انسان بن کے دنیا سے رخصت ہوا، رخصت ہوئے بھی تقریباً 1200-1300 سال کا زمانہ گزر گیا، آج تک دنیا ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نام کو جانتی، اور امت کا پوری امت پر اس بندے کے بڑے احسان ہیں کہ امت تک اللہ کا دین پہنچایا اور مسائل کا علم امت تک پہنچایا۔ 17 سال گزر گیا استاذ کے ساتھ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا۔ اس زمانے میں بادشاہ تھا ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ، کون تھے بولو؟ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے گھر میں بیوی کے ساتھ تھے اور کوئی بات پر نہ انبن ہو گئی، اور یہ کہ ان کو غصہ آیا، اور غصے میں آ کر انہوں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ اگر آج رات تو نے میرے ملک میں گزارا تو تجھے 3 طلاق ہے۔ کیا کہا؟ آج رات اگر تو نے میرے ملک میں گزارا تو تجھے 3 طلاق میں دیتا ہوں۔ اب یہ بات تو انہوں نے کہہ دی۔ اچھا جب تھوڑا غصہ ٹھنڈا ہوا تو بڑا ٹینشن ہوا کہ اب میں نے ایسی شرطیات جو ہے میں نے طلاق دے دی ہے، تو سوچا کہ اب علماء کو بلاؤں۔ اب علماء کو بلا کر کہا جی میں نے اپنی بیوی سے غصے میں آ کر یہ کہہ دیا ہے کہ آج رات تو نے میرے ملک میں گزارا تو تجھے 3 طلاق ہے۔ تو بھائی بیوی بچ جائے اس کی کوئی شکل ہے؟ اس کی کوئی شکل ہے؟ دیکھو غصہ جو ہے نا انسان کی بربادی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی رسول نے ہمارے نبی سے کہا حضرت کوئی وصیت فرمائے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لا تغضب، بھائی غصہ مت کیا کر۔ اس میں کون کون غصہ کرتا ہے گھر میں؟ ارے وہ لوگ کون کون غصہ کرتا ہے؟ ماشاءاللہ کوئی بھی نہیں کرتا مولانا، سارے تو کتب ابدال تو اسی مدرسے میں ماشاءاللہ آ کر بیٹھے ہوئے ہے نا۔ غصہ پیارے بچوں انسان کو برباد کر دیتا ہے، غصہ زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ غصہ آیا، جھگڑا ہوا، خنجر نکال کے مار دیا، سامنے والا مر گیا اور یہ ساری زندگی جیل میں بیٹھ کے سڑ رہا ہے۔ چند سیکنڈ کے غصے نے کہاں پہنچا دیا، چند سیکنڈ کا غصہ۔ عام طور سے ہوتا ہے کہ بیوی سے جھگڑا ہوا اور غصے میں آگے نا 3 طلاق آدمی دے دیتا ہے، اور جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو پھر ٹینشن آتا ہے اور پھر سوچتا ہے کہ چلو اب جا کے علماء سے پوچھیں گے۔ تو اب مفتی صاحب کے پاس جا کے بڑی معصومیت سے لوگ بولتے ہیں مفتی صاحب میں غصے میں بولے رہوں، تو ہمارے مفتی صاحب کے پاس بھی یہ سب مسائل آتے رہتے ہیں، تو آگے بولتے ہیں ارے مفتی صاحب میں غصے میں بولے رہا ہوں، تو مفتی صاحب بھی بولتے ہیں بیٹا خوش ہو کے کون طلاق دیتا ہے، لوگ غصے ہی میں دیتے نا۔ لیکن اتنا بھی تو آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہونا کہ ایک دم آدمی طلاق کے فیصلے کرے۔ جب آدمی غصہ ہوتا ہے نا اس کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی، عقل ختم ہو جاتی۔ اس سے اپنی زبان کو آدمی کو بہت کنٹرول کرنا چاہیے غصے کے موقع پر۔ ایک بزرگ کے پاس نا ایک خاتون آئی، ایک عورت ہے، اور آ کر کہا کہ حضرت میرا شوہر نا میری بہت دھلائی کرتا ہے، بہت ڈنڈے سے مارتا ہے، آپ کوئی وظیفہ دے دیجئے، کوئی تعویذ دے دیجئے، کچھ پانی پہ دم وم کر کے دے دیجئے۔ اب وہ بزرگ تھے نا، وہ سمجھ گیا کہ چکر کیا ہے۔ چکر یہ ہے کہ گھر میں شوہر آتا ہے، کوئی نہ کوئی بات پہ انبن شروع ہوتی ہے، اس کو غصہ آتا ہے، اور یہ جو ہے غصے میں خوب پٹر پٹر کرتی ہے، یعنی خوب بولتی ہے نا غصے میں۔ اب شوہر کو بھی غصہ آتا ہے تو وہ بولنے کی بجائے ڈنڈا ہاتھ میں اٹھاتا ہے اور پھر اس کی دھولائی کرتا ہے۔ تو حضرت نے اس کو کچھ نہیں کہا، حضرت نے کہا اچھا ایک کام کرو، ایک بوتل پانی لے کر آ جاؤ۔ اب وہ پانی لے کے آ گئے کہ پیر صاحب دم کرنے والے، اب وہ پانی لایا اور پیر صاحب نے کچھ منہ ہلایا اور پھونک کے نا اس کو دے دیا، اور دینے کے بعد اس عورت سے کہا کہ جب بھی گھر میں شوہر ہے اور ڈنڈا اٹھا لینا تو تم اس کا 1 گھونٹ اپنے منہ میں لے لیا کرو، اور جب تک شوہر کے ہاتھ میں ڈنڈا رہے نا اس پانی کو اپنے حلق کے نیچے مت اتارنا، اگر حلق کے نیچے اتارو گی تو کام بگڑ جائے۔ اب وہ تو پیر صاحب نے کہا تھا نا، تو اب اس کی کتنی اہمیت ہوگی۔ وہ کہا حضرت آپ جو کہہ رہے ویسے ہی کرو۔ اب وہ یہ پانی لے کے چلی گئی
اب شوہر گھر میں آیا صاحب اور کچھ معاملہ انبن کا ہوا تو ایک دم اس نے پٹر پٹر کرنا شروع کیا اور شوہر کو غصہ آیا. اب اس نے ڈنڈا اٹھایا تو اس کو پیر صاحب کی بات یاد آ گئی کہ جیسے ہی شوہر ڈنڈا اٹھائے تو کیا کرنا, پانی منہ میں لے لینا. اب وہ فوراً بوٹل اٹھا کے اس نے ایک گھونٹ پانی کا منہ میں لے لیا. اور پیر صاحب نے کہا تھا کہ جب تک اس کے ہاتھ میں ڈنڈا رہے پانی کو حلق کے نیچے مت اتر. اب وہ پانی لے کے بیٹھی ہے, شوہر بھی دیکھ رہا کچھ بولنے ہی تیار نہیں, کیوں میں ڈنڈا ماروں. کئی دن ایسا ہوا. اچھا 6 مہینے گزر گئے, ایک بھی ڈنڈا نہیں پڑا کیونکہ پیر صاحب نے بتایا تھا عمل. اب 6 مہینے کے بعد وہ خوب مٹھائیاں تیار کر کے پیر صاحب کے پاس پہنچی کہ پیر صاحب تمہارے دم نے تو کمال کر کے رکھ دیا, 6 مہینے سے ایک بھی ڈنڈا نہیں پڑا. جب وہ چلی گئی نا مٹھائیاں دے کر تو شاگردوں سے پیر صاحب نے بتایا کہ میں نے دم کچھ بھی نہیں کیا, معاملہ یہ تھا بولتی بہت تھی, جب بولتی تھی تو ڈنڈے پڑتے تھے. تو غصہ انسان کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے, گھر کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. لہذا غصہ کرو گے نا بھائی, نہیں کرو گے انشاءاللہ, غصہ نہیں کرنا. تو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ غصے میں آ کر بیوی سے یہ کہہ دیا کہ اگر آج رات تو نے میرے ملک میں گزارا تو تجھے 3 طلاق. اب بات کہہ دی اور ٹینشن ہوا, علماء کو جمع کیا, کہا جی میں نے اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا ہے تو بیوی بچ جائے اس کی کوئی شکل ہے. تو سارے علماء نے کہا جی آپ کا ملک تو بہت بڑا ہے, اس زمانے میں پلین تو تھا نہیں, ہوائی جہاز نہ تھا اور ٹرین بھی نہ تھا کہ چلو پلین پہ بٹھایا اور ایک دم ہندوستان پہنچا دی, یا یہاں سے اٹھا کے ایک دم امریکہ پہنچا دی. ان کا ملک تو 3 بر اعظم پر پھیلا ہوا ان کا اپنا ملک تھا. تو اب کہا یار نکالنے کی کوئی شکل نہیں ہے, لہٰذا طلاق تو بہرحال پڑھنی ہے, رات گزرے گی طلاق پڑ جائے گی. ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کو خیال ہوا, کہا کہ بھائی کوئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں ادھر موجود ہے. تو کسی نے کہا جی ابو یوسف ہیں. کون؟ وہ چھوٹا بچہ. کون؟ وہ چھوٹا بچہ جس نے محنت سے پڑھا تھا, جس نے اپنے وقت کی قدر کی تھی, جس نے اپنے وقت کی قدر دانی کی تھی اور قرآن کے علم کے لیے اور حدیث کے علم کے لیے اپنے آپ کو لگایا اور کھپایا تھا, اپنی زندگی لٹائی تھی. تو کہا وہ ابو یوسف ہے اور وہ جوان تھے اس موقع پر. کب ان کو بولو. اب وہ جوان عالم آئے, تشریف لے کر آئے. جب وہ آئے تو بادشاہ نے ان سے کہا, دیکھو غور سے سنو گے تو بات سمجھ میں آئے گی, نہیں تو سب اوپر سے جائے. بادشاہ نے ان سے کہا جی میں نے غصے میں آ کر بیوی سے کہہ دیا ہے کہ آج رات تو نے میرے ملک میں گزارا تو تجھے 3 طلاق ہے. تو بیوی بچ جائے اس کی کوئی شکل ہے؟ تو انہوں نے جیسے ہی مسئلہ سنا تو برجستہ کہا جی ایک کام کریں, مسجد میں ایک خیمہ بنوا دیں. خیمہ بولے تو کمرے جیسا پردے کا, اور آپ کی بیوی کو مسجد کے اس خیمے میں داخل کر دیں اور ساری رات اس کی ادھر ہی گزروا دیں. صبح ہو جائے گی بیوی کو طلاق نہیں پڑے گی. تو اور علماء بھی ادھر موجود تھے, انہوں نے یہ انداز سے دیکھا کہ بیٹا بات تو نے کہہ دی ہے, اس کی دلیل کوئی ہے تیرے پاس مضبوط جس کو ہم قبول کریں؟ تو انہوں نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, کہا کہ مسجدیں تو اللہ کی ہیں, ہارون رشید کی نہیں ہیں. اگر ہارون رشید کی حکومت مسجد کے اندر چلتی ہے تو 4 رکعت کی 5 کر کے دکھاؤ, یا 1 رکعت کے 2 سجدوں کو 3 کر کے دکھاؤ, یا 3 رکعت کو 4 کر کے دکھاؤ. کیوں بھائی ہارون رشید کی حکومت مسجد کے اندر بھی چلتی نہیں چلتی نا, مسجد کے باہر چلتی ہے. یہاں پر کس کی چلے گی بھائی؟ اللہ اس کے رسول کی چلے گی. تو ایک دم بادشاہ کو بڑے خوشی ہوئی اور سارے علماء نے ان کی اس دلیل کو قبول کیا اور پھر خیمہ مسجد میں لگوایا اور یہ کہ طلاق نہ پڑی. ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوش ہوئے. جس بچے کو دن میں 2-4 درہم ملنا مشکل تھے, ہارون رشید نے کہا کہ 1 لاکھ روپیہ نقد ان کو انعام دیا جائے. 1 لاکھ نقد ہو گیا ہے نا, اور کہا بھائی کتاب اور قلم اور کاپی لے کر آؤ. وہ لایا گیا. اس پر حضرت نے ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ آج سے میں ابو یوسف کو پوری اسلامی مملکت کا چیف جسٹس بناتا ہوں. سب سے بڑا عہدہ جو ہے ان کو دے دیا, اتنا بڑا مقام ان کو دے دیا. تو ایک بچہ جس نے محنت سے اپنے آپ کو لگایا, کھپایا, محنت کی, اللہ نے اس غریب بچے کو کہاں پہنچایا, اللہ نے اس غریب بچے کو کیسی پرواز عطا فرمائی. پیارے بچوں, پیارے بھائیوں, دیکھو اپنی پڑھائیوں میں, اپنی محنتوں میں دنیا کو کبھی اپنا مقصود نہ بنائیں. بھینس گائے کے واسطے لوگ خریدتے ہیں, گوبر کے واسطے کے دودھ کے واسطے, اور وہ تو فری میں آتا ہے نا. تو ہمیں محنت کس لیے کرنی ہے؟ اپنے آپ کو کیوں کھپانا ہے؟
کیوں قرآن حاصل کرنا ہے، کیوں حافظ قرآن بننا ہے، کیوں عالم دین بننا ہے، کیوں اللہ کی دین کی نسبتوں پر اپنے آپ کو لگانا اور کھپانا؟ ہماری نیت ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، ہم اپنی آخرت بنانے کے لیے کریں گے، ہم اپنی آخرت سنوارنے کے لیے انشاءاللہ کریں۔ دنیا تو اللہ تعالیٰ قدموں میں دے دے گا، تو اللہ نے دنیا عطا فرمائی۔ اچھا، بادشاہ کے ساتھ اکثر بیٹھ کے نہ وہ کھانا کھاتے تھے، کون؟ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، تو وہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا نا کہ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ تیرا بیٹا میرے پاس پستے کے تیل میں بنا ہوا فالودہ کھانے کا علم سیکھ رہا ہے، تو ہوا یہ کہ وہی پستے کے تیل میں بنا ہوا فالودہ آیا۔ اب جب آیا تو انہوں نے چونکہ فرسٹ ٹائم دیکھا تھا ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، بادشاہ نے کہا کہ بادشاہ یہ کیا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا جی کھا لیں، یہ پستے کے تیل میں بنا ہوا فالودہ ہے۔ اتنا سنا کہ آنکھ میں آنسو آ گئے اور مسکرایا بھی۔ بادشاہ نے کہا کیا بات ہے، آپ کی آنکھ میں آنسو بھی نظر آ رہے ہیں اور آپ تھوڑا مسکرا بھی رہے ہیں؟ وہ کہا کہ میں جب بہت چھوٹا تھا اور ایک نیا میں علم حاصل کرنے کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا تھا، تو اس موقع پر میری والدہ نے ان سے جھگڑا کیا تھا اور کہا تھا کہ تم مالدار آدمی ہو، بیٹا غریب ہے، تو میرے بیٹے کی روٹی کا انتظام تو ہو جائے، کیوں اس کو تنگ کرتے ہو؟ تو اس موقع پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے میری امی سے کہا تھا کہ تیرا بیٹا میرے پاس پستے کے تیل میں بنا ہوا فالودہ کھانے کا علم سیکھ رہا ہے۔ بتاؤ تو صحیح، اللہ نے کہاں پہنچایا؟ پیارے بچوں، اگر ترقی کرنی ہے تو محنت کریں۔ اللہ نے قرآن جیسی عظیم دولت عطا فرمائی، اللہ نے پڑھنے پڑھانے کا خوبصورت وقت عطا فرمایا۔ کہتے ہیں وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں، بس وہی لمحات میری زیست کا حاصل رہے۔ جو وقت قرآن پر لگے گا نا، یہ آخرت کا بہت بڑا سرمایہ بن جائے گا۔ لہٰذا نیت کریں، انشاءاللہ جم کے محنت کریں گے، کمپٹیشن کریں گے، مقابلہ آرائی کریں گے۔ کسی نے 1 رکوع یاد کیا، میں 2 رکوع یاد کروں گا۔ اس نے عبداللہ نے 3 یاد کیا، میں 4 رکوع یاد کروں گا۔ عبد الرحمن نے 4 یاد کیا، میں 5 رکوع یاد کروں گا۔ کمپٹیشن کرنا، حسد نہیں کرنا، جلن نہیں کرنا، یار یہ 3 کیوں یاد کرتا ہے، اس کو 3 بھی یاد نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ خود ڈھپن ڈھوس بن کے بیٹھا ہوا ہے نا۔ اس کو یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے، بھائی وہ کر رہا ہے، اللہ اس کو برکت دے، مجھے اور آگے جانا ہے، مجھے اور آگے جانا ہے، مجھے اور آگے جانا ہے۔ آپ کو ایک لطیفہ سناؤ؟ ارے سنو گے انشاءاللہ؟ جن والا لطیفہ سنو گے؟ ٹھیک ہے، تم لوگ تو پنکھے کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں، چوتھے آسمان پہ ہی چلے جاتے ہیں۔ چلو سنو۔ ایک آدمی کے پاس نا، اس کے پاس جن قابو میں آ گیا۔ کون آ گیا؟ جن اس کے قبضے میں آ گیا۔ اب جن نے آگے کہا کہ آقا کچھ حکم کرو، آپ جو مانگو گے نا میں حاضر کر دوں گا، لیکن آقا ایک بات ہے، تم جو بھی مانگو گے نا تم کو تو ملے گا، لیکن تمہارا وہ جو دوست ہے نا عبداللہ، اس کو ڈبل ملے گا۔ یعنی اگر تم 1 محل مانگے تو تم کو تو ملے گا 1، لیکن اس کو ڈبل دوں گا۔ بولے یار یہ کیا چکر ہے؟ جن نے کہا شرط تو میری یہی ہے، آپ جو بھی خواہش کرو گے، تمنا کرو گے، آپ کو 1 ملے گا، آپ کے دوست کو 2 ملے گا۔ اب بولو آدمی کو برداشت ہوگا؟ بولے سلا میں مانگوں، میں تمنا کروں، میرے کو 1 اور اس کو ڈبل۔ کہا ٹھیک ہے، تو کیا چاہت ہے آقا تمہاری؟ تو اس نے کہا کہ میری چاہت ہے کہ مجھے نہ کیا مل جائے، محل مل جائے۔ آدمی تو محل کا ہی مطالبہ کرے، بھائی محل مل جائے۔ کہا ٹھیک ہے آقا، آپ آنکھیں بند کریں، محل اب بھی حاضر کرتا ہوں۔ آپ آنکھیں بند کی، آقا آنکھیں کھولو، تو محل تیار ہے صاحب نظروں کے سامنے۔ تو دیکھا تو بڑا عالی شان ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ جن نے کہا کہ آقا ادھر تو دیکھو اس کو کیا ملا، تو ادھر دیکھا تو 2 محل اس کے پاس تھا۔ ارے بولے یہ تو گڑبڑ ہوگی، میرے کو 1 اس کو 2۔ آقا آپ دوسری خواہش کرو، 3 خواہش تمہاری پوری کروں گا۔ دوسری خواہش کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ پورے محل کو تم سونے چاندی ہیرے جواہرات سے بھر دو۔ کہ ٹھیک آقا پوری کرتا ہوں، اور اس نے یہ بھی کر دیا۔ اب دیکھا کہ بھائی اتنے سارے ہی سونے چاندی ہیرے جواہرات، بڑی خوشی ہوئی۔ جن نے کہا کہ آقا ادھر تو دیکھو اس کو کیا ملا، تو ادھر کیا تھا بھائی، اس کے 2 محل سونے چاندی ہیرے جواہرات سے بھر گئے۔ اب ایک آخری وش باقی تھی، تو جن صاحب نے کہا کہ آقا بولو اب تیسری کیا چاہت ہے؟ تو کہا بولے تھوڑا سا رک جا یار، میرے کو سوچنے دے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے نا، سلام میرے کو 1 اور اس کو 2، تو پیٹ میں درد ہو رہا ہے یار، تھوڑا سوچنے دو۔ آقا بتاؤ کیا چاہیے؟ کافی دیر سوچنے کے بعد کہا کہ جن صاحب میک می ہاف ڈیڈ، آپ مجھے ادمرا کر دو۔ کتنا؟ آدھا مار دو۔ وہ کیا ہوگا؟ وہ پورا ہی میں
مجھے ادمرہ کر دو، اتنے سارے خزانے ہیں، وہ دوا دارو کر کے پھر اچھا ہو جاؤں گا، لیکن وہ تو کم سے کم مر جائے، سالہ میرے کو ایک، اس کو ڈبل ٹیبل۔ حسد نہیں کرنا، حسد نہیں کرنا، کوئی آگے جا رہا ہے نا اس کے لیے دعائیں کرنا اور خود محنت کرنا کہ میں بھی آگے بڑھوں، میں بھی آگے جاؤں۔ اسے کرو گے انشاءاللہ، مدرسہ وقت پر آئیں، اپنے اساتذہ کی اکرام کریں، ان کی عزت کریں، ان کی باتیں مانیں اور پڑھائی پہ خوب دھیان دیں، گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، بھائی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کرو گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دل سے دعائیں، اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائیں، اس ادارے کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوشش اور محنت کرنے والوں کو اللہ دنیا اور آخرت کی خیر بھلائیاں نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔